بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بھی ایک گناہ کبیرہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان گناہوں کا اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کی کثرت ہے، اور اتنی کثرت ہے کہ 100 میں سے 99 آدمی ان میں مبتلا ہے، بچنے والے اکا دکا کوئی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ پاک کو راضی کرنے میں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے دولت سے آزاد ہونے میں، اور یہی بہت بڑی رکاوٹ ہے سکون و چین ملنے میں، عزت اور راحت ملنے میں۔ اور ان میں سے بعض گناہ جو آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا ایسا ہے کہ نہیں کرو اور دوسروں کو دے دو، اتنا بڑا اس میں نقصان ہے، اور پھر اس کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور آخرت میں عذاب بہت سخت ہے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ ہم روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے ان گناہوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج جس گناہ کا بیان ہوگا اس کا نام ہے غیبت۔ غیبت ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں اچھے خاصے دیندار حاجی نمازی بھی مبتلا ہیں، اور بہت سے تہجد گزار، اشراق چاش کے پابند، ہر سال عمرہ کرنے والے، بار بار حج کرنے والے بھی مبتلا ہیں۔ علماء طلباء بھی بعض دفعہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غرض کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی طبقات ہیں سب میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، اور بچنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اور اتنا یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور بعض لوگوں کو اس کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اور وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ یہ گناہ سنگین ہو گیا۔ اور اس کا تعلق ہمارے خاص طور سے زبان سے ہے۔ یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور غیبت اسے کہتے ہیں، غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے کے اندر یا کسی اللہ کی بندی کے اندر کوئی عیب ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی اس کے اندر واقعتاً ہے، وہ غیبت، وہ برائی اور وہ عیب اور وہ خرابی ہم کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیان کریں کہ فلاں تو ایسا ہے اور ویسا ہے۔ جیسے کسی کے اندر بہت زیادہ کھانا کھانے کی عادت ہے، جس کو عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے، اب یہ ایک عیب ہے۔ اب ہم کسی دوسرے کے سامنے کہیں کہ فلاں تو کھاؤ ہے، اس کے سامنے جو رکھ دو صاف کر جاتا ہے، پینے کی چیز رکھ دو سب چڑھا جاتا ہے، وہ تو کوئی چیز چھوڑ دے نہیں، بڑا کھاؤ ہے۔ یہ ہے غیبت، اسے کہتے ہیں غیبت۔
یا کسی کے اندر مثال کے طور پر کنجوسی کا عیب پایا جاتا ہے، وہ اپنے پیسے خرچ ہی نہیں کرتا، دوسرا کھلا دے تو آستین چڑھا لیتا ہے اور اپنے پیسے خرچ کرنے کا موقع آیا تو غائب ہو جاتا ہے. یہ عیب ہے نہیں. اب دوسرے کے سامنے کہا ہے وہ تو کنجوس مکھی چوس ہے، بھائی اس کے پاس مت جانا، وہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اسے کہتے ہیں غیبت. یہ کسی قد لمبا، یہ تو قدرتی طور پر لمبا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ لمبو ہے بھائی، اور لمبو یہاں، یہ غیبت ہے. اس کے منہ پر کہنا بھی غیبت ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بھی کہنا غیبت. یہ کسی کا چھوٹا ہے تو اس کو ٹھگو ٹھگو کہتے ہیں، ٹھگنا. بونا تو کہتے ہیں وہ بونا آ رہا ہے، وہ بونا بیٹھا ہوا، یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا اور حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی سخت سخت وعیدیں آئی ہیں. اور یہ گناہ خود ایسا ہے کہ اور بھی اس کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے اور بھی دیگر گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. مثلا عام طور پر جو دوسری برائی کرتا ہے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے. عام طور پر جس میں غیبت کی عادت ہوگی نا، جس کی وہ غیبت کرے گا اس کو تو حقیر سمجھے گا اور خود کو اس سے اچھا سمجھے گا. یہ ایک عام بات ہے. تو اسی کو تکبر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھے، بہتر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے، حقیر سمجھے. تو غیبت کرنے میں غیبت کرنے والے کے اندر عام طور پر تکبر پایا جاتا ہے. تو غیبت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گیا. اگر اس میں تواضع ہوتی تو اس کی زبان دوسرے کی برائی پہ کھل ہی نہیں سکتی، کیونکہ تواضع تکبر کی ضد ہے. تواضع کے اندر آدمی اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے کو افضل سمجھتا ہے. اور ایسا سمجھنا فرض بھی ہے، کیونکہ تواضع فرض ہے، تکبر حرام ہے. تو جب دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے گا تو برائی کیسے کرے گا؟ غیبت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو غیبت کرنے والا پہلے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے کی برائی غیبت عام طور پر کرتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر ظفر بادشاہ کا شعر سنایا کرتے تھے جو بڑا سبق آموز ہے کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیوب نظر آئے تو سارے فرشتے نظر آئیں گے اس کو، پھر کسی کی برائی کیسے کرے؟ جب تک اپنے عیوب آدمی کو نظر نہیں آتے تو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے کو فرشتہ سمجھتا ہے، دوسروں کو شیطان سمجھتا ہے. اس لیے ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی خرابیاں بیان کرتا ہے، ان کی کمزوریاں سناتا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو غیبت سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ تکبر کا بھی ذریعہ اور سبب ہے. نمبر 2، دوسرے کو حقیر سمجھتا اور حقیر سمجھ کر اس سے نفرت کرتا ہے. غیبت کرنے والے کے دل میں جس کی وہ غیبت کرتا ہے نفرت ہوگی. نفرت ہوگی جب بھی تو اس کی برائی بیان کرے گا. محبت میں تھوڑی آدمی کسی کی برائی کرتا ہے. جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی برائی تھوڑی کرتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے اسی کے آدمی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے عیوب بیان کرتا ہے. تو غیبت ذریعہ بن جاتی ہے دوسرے کے حقیر جاننے اور اس سے نفرت کرنے کا سبب بن جاتی ہے. 3 گناہوں کا چوتھا گناہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کرتا ہے تو عام طور پر غیبت کرنے والا
صرف اتنا عیب بیان نہیں کرتا جتنا اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ کچھ اور مسالہ بھی لگاتا ہے، ان 2-4 باتیں اپنی طرف سے بھی غلط شامل کرتا ہے، اور یہ بہتان اور تہمت لگانا ہے، یہ تہمت اور بہتان لگانا ہے، کیونکہ غیبت تو اس عیب کو کہتے ہیں جو کسی کے اندر ہے، اور جو عیب اس کے اندر نہیں ہے وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو اس کے اندر ہے نہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے، غیبت سے بڑھ کر بہتان ہے۔ تو غیبت کرنے والا بعض مرتبہ بہتان بھی لگاتا ہے، بلکہ اکثر بہتان لگانے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہتان لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور اسی غیبت سے پھر آپس میں قدر تعلقی ہو جاتی ہے۔ جب دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے، میری برائی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے اور میرا عیب بیان کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اسے غصہ ہے، جب غصہ آئے گا تو آپس میں لڑائی ہوگی۔ آپس کی لڑائی یہ الگ گناہ ہے جو غیبت کی وجہ سے وجود میں آیا، پھر وہ اس سے بولنا چالنا بند کر دیتا ہے، تو میرا دشمن ہے، یہ تو میری برائیاں کرتا ہے، یہ تو میرے خلاف باتیں کرتا ہے، لہذا آپس میں قطع تعلقی بھی ہو جاتی، لڑائی بھی ہو گئی، قطع تعلقی بھی ہو گئی، اور پھر اس میں ایک دوسرے سے غصہ بھی ہو جاتے اور غصے بازی بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے، غصہ الگ گناہ ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں بھی یہ پایا جائے گا وہاں پر نفرت ہی نفرت ہے، نہ اتفاقی ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، غصہ ہوگا، تحقیر ہوگی، تذلیل ہوگی، توہین ہوگی، نفرتیں ہوں گی۔ اسی لیے گھر گھر ہمارے جہنم کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ ان گھروں کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں عام طور پر وہ غیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ بعض ماں باپ اپنے اولاد کی غیبتیں کرتے ہیں، بعض اولاد اپنے ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ جب کسی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو ساس اپنی بہو کی برائیاں کرتی ہے، بہو اپنی ساس کی برائی کرتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے بھی، اپنے والدین بہن بھائیوں کے سامنے بھی۔ تو اس گھر کے اندر جھگڑا، اس گھر کے اندر لڑائی، اس گھر میں ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کے مخالف، یہ گھر کے سکون کا نام ہے۔ 99% ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، نہ اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ غیبت کی وجہ سے۔ غیبت کی وجہ سے ہمارے گھر دوزخ کا گڑھا بنے ہوئے ہیں۔ اتنا یہ خطرناک اور اتنا یہ خراب گناہ ہے، اگر اس سے ہم بچ جائیں تو ہمارے گھر سکون کا گھر بن جائے۔ اپنے گھر میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو گھر کے سارے افراد غیبت کرنا چھوڑ دیں اور غیبت سے اپنی زبان کو تالا لگا لیں، عادت ڈالیں کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کریں گے، اچھائیاں بیان کرنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھو کوئی انسان عیب سے خالی نہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ عیب بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو بس ہم خوبی بیان کرنے کی تو عادت ڈالیں، لیکن برائی کرنے کی جو عادت پڑی ہوئی اس سے توبہ کریں۔ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اور ہمارے گھروں کا سکون غارت ہو گیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بڑا عذاب ہے۔ اور ایک نہیں، اس کے ذریعے 10 گناہ مزید آدمی کرتا ہے، اس سے اور زیادہ معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آخرت کا نقصان سنو، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جو اس کے سامنے پھیلا ہوا ہوگا، تو زندگی بھر کی بہت سی نیکیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی۔ تو بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ یہ میرا نامہ اعمال ہے،
اس میں نے تو بہت سے نیک کام کیے تھے دنیا میں، جیسے حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، صدقے دیے تھے، زکوٰۃ دی تھی، روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھی، نفلیں پڑھی تھیں، تسبیحات پڑھی تھیں. یا اللہ وہ تو میں نے بہت اہتمام کے ساتھ ان کو انجام دیا تھا، وہ تو میرے نام اعمال میں نظر ہی نہیں آیا، وہ کام دے. آپ کے فرشتے تو ہر نیک عمل میرے نام اعمال میں درج کرنے کے پابند تھے، تو وہ میرے نام اعمال میں سے کہاں چلی گئی؟ میں نے تو اتنے قرآن شریف بھی پڑھے تھے، میں نے تو تہجد بھی پڑھی تھی، میں نے تو عشاء بھی پڑھی ہوئی تھی، وہ تو اس میں ہے نہیں، وہ کام ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ جن جن کی تم نے غیبت کی تھی وہ تمہارے نام اعمال میں سے نیکیاں کاٹ کر اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی. ایسے ایک اور بندے کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا اور وہ بھی اسی طریقے سے بہت لمبا چوڑا ہوگا. وہ اپنے نام اعمال کو پڑھ کر یہ کہے گا یا اللہ اس میں تو ایسی ایسی نیکیاں بھی لکھی ہوئی جو میں نے کی نہیں، میرے نام اعمال میں یہ نیکیاں کیسے آ گئی؟ میں نے فلاں صدقہ تو نہیں کیا تھا، یہ صدقہ میرے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے کیا ہے. میں نے تو فلاں تسبیح پڑھی نہیں تھی، لیکن میرے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ پڑھی، اس کا ثواب درج ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ بہت سی نیکیاں تو میں نے نہیں کی ہیں یا اللہ، وہ میرے نام اعمال میں کیوں آ گئی، وہ کیسے آ گئی؟ تو جواب دیا جائے گا کہ جن لوگوں نے تمہاری غیبتیں کی تھیں یہ ان کی نیکیاں تھیں، انہوں نے کیے تھے، تم نے نہیں کیے تھے، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے نام اعمال سے کاٹ کر تمہارے نام اعمال میں لکھ دی گئی. لوگ بھی اتنا زبردست نفع نقصان ہے. جو دنیا میں نیک کام کرے اور پھر دوسروں کی غیبت کرے تو وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں سے کٹ کر اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں، اسے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں جس کی تم نے غیبت کی. کتنا بڑا نقصان ہے اس کے اندر. محنت ہم کریں، نیکیاں دوسروں کو مل جائیں، کتنا بڑا نقصان ہے یہ ایسے ہی جیسے خدا نہ خواستہ کہ 1 کروڑ روپیہ کمائے اور پھر وہ چور لے جائے. خون پسینہ اس نے ایک کیا، رات دن محنت اس نے کی اور چور لے گیا، تو ایسا آدمی روتا نہیں روتا؟ تو بھئی ایسے ہی رونا آخرت میں پڑے گا. پھر اتنا یہ خطرناک گناہ ہے، اس لیے تو بلا تاخیر اس سے بچنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام اعظم تھے، بڑے سمجھدار اور بڑے فقیہ تھے، ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے. ایک آدمی نے ان سے عرض کیا کہ یہ حضرت میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے وہاں کبھی نہ کبھی کسی کی زبان سے کسی کی غیبت ضرور سنی، اور اتنے عرصے سے میں آپ کے پاس رہ رہا ہوں، لیکن حضرت آپ کی زبان سے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں سنی. اسی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں بے وقوف ہوں کہ نیکیاں کروں تو اور کر کے دوسروں کو دے دوں، اگر غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا. یہ جواب دیا کہ حضرت آپ نے جواب دے کے مجھے اور پریشان کر دیے کہ اول تو کہ آپ کسی غیبت نہیں کرتے، سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں کرتے آپ، لیکن کیا مائی فالتو رہ گئی ہے کہ آپ اس کی برائی کریں گے، اس کی غیبت کریں گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی ماں کیوں کریں گے آپ غیبت. تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی. تو اگر میں غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا تاکہ بیٹے کی نیکی ماں کے پاس اور ماں کے پاس تو گھر کی نیکی گھر میں باہر نہ جائے. یہ تو آخرت کی مایا ہے اور آخرت کا سرمایہ ہے. تو اول تو میں کروں گا کیوں کسی غیبت میں محنت میں نے کی، کمائی میں نے کی، میری نیکیاں فالتو ہیں جو میں غیبت کر کے دوسروں کو دے دوں. لیکن بالفرض دوں گا تو اپنی ماں کو دوں گا تاکہ میری نیکی ماں کے پاس گئی اور ماں کے پاس گئی تو میرے پاس ہی رہی.
کیونکہ گھر کی دولت گھر میں رہے تو وہ ٹھیک ہے، باہر نہیں جانی چاہیے. بھائی ایک الماری میں سے نکل کے دوسری الماری میں ڈالر رکھ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. چوری نہیں ہونی چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چوری ہوگی تو گھر سے ڈالر باہر چلے گا. اس میں اتنا بڑا نقصان ہے. اب ہم سب جتنے سارے بیٹھے ہیں بھائی سوچیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، تسبیحات پڑھنے کی توفیق دی ہے. ماشاءاللہ رپورٹ مل رہی ہے کہ بعض جوانوں نے ماشاءاللہ 5 فرنٹشپ بھی ختم کر لیے اور 70,000 کلمہ بھی ان کا پورا ہونے والا ہے. اور بعض تینوں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی بھائی دعائیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے. تو یہ بڑی زبردست اور اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں جو اللہ پاک نے چھپر پھاڑ کر ہمیں کرنے کی توفیق دی. تو اب یہ نیکیاں سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ آخرت کا سکہ ہے. آخرت میں تو سارے کام نیکیوں کے ذریعے انجام پائیں گے. جب پائیں گے تو بھئی اب یہ ایسے ہیں جیسے دنیا میں کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہوں، تو جیسے دنیا کام ڈالروں سے اور ریال سے اور کرنسی سے سارے کام نکلتے ہیں، آخرت میں ان نیکیوں سے نکلیں گے. تو یہاں ایسا نہ ہو یہاں کرتے بھی جاؤ دیتے بھی جاؤ، یعنی غیبت کر کر کے دوسروں کو دیتے جاؤ تو اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کہ ہم محنت کریں اور محنت کر کے نیکیاں دوسروں کو دے دیں غیبت کر کے. تو آخرت میں اگر ہم خالی ہاتھ رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہے جو کہ دوسرے ملک میں کمانے جائیں اور کمانے کے بعد جب گھر پہنچے تو ساری دولت لٹ جائے، ساری دولت لٹ جائے اور جیسا کنگلا گیا تھا ویسے ہی کنگلا اپنے گھر واپس آ جائے. تو کس قدر اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، افسوس کا مقام ہوگا. گھر والے بھی اس کو کوسیں گے اور لعنت دیں گے تو یہ کما کر کے لائے، خالی ہاتھ گیا تو خالی ہاتھ ہی آ گیا. تو یہ جیسے یہاں ذلت ہے، اس کے اندر رسوائی ہے، بدنامی ہے، صدمہ ہے، رنج ہے، غم ہے، اس سے بڑھ کر آخرت میں ہوگا. اس لیے بھئی ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرے کی تعریف تو کریں گے لیکن برائی نہیں کریں گے. ایک اور وعید آپ کو سنا دوں. ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے اور ایک آدمی کے ذمے ان کا کھانا پکانا تھا. تو ایک سفر میں جب قیام ہوا تو وہ خادم جس کے ذمے کھانا پکانے تھا وہ کہیں سو گیا اور اتنا سویا کہ کھانے پکانے سے بھی وہ رہ گیا. ان حضرات نے اس کو دیکھا تو فرمایا ارے بھائی تو ایسے سو رہا ہے جیسے گھر میں سویا کرتے، یعنی بالکل ہی بے فکری کے ساتھ سویا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں اس کو کہ میں کہاں ہوں، کسی کے لیے کھانا پکانا بھی ہے یا نہیں. بس اتنی سی باتوں نے کہتی تو ایسے سو رہا جیسے گھر میں سو گئے. اس کے بعد جب وہ اٹھا تو انہوں نے حضرات نے کہا کہ بھائی ایسا کرو تم حضور کے پاس جاؤ اور ہمارا سلام عرض کرو اور کہو حضور آپ کے پاس کچھ سالن ہو تو عنایت فرما دیں. وہ خادم گیا اور جا کر کے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ کے پاس اگر کھانا ہو تو شیخین نے منگوایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے کہا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ سالن تو تمہارے پاس موجود ہے، سالن تو تمہارے پاس موجود ہے کیوں منگوا رہے. انہوں نے وہی جا کر کے ان کو جواب سنایا. حضور تو یہ فرما رہے ہیں سالن تو تمہارے پاس موجود ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، سالن ہمارے پاس روٹی ہے سالن تو نہیں. وہ خود ہی حاضر خدمت ہو گئی. عرض کیا کہ حضور اس طریقے سے ہم نے آپ کی خدمت میں اپنے ساتھی کو بھیجا تھا سالن کے لیے، اس نے آپ کا جواب نقل کیا کہ سالن تو تمہارے پاس موجود ہے. فرمایا ہاں خدا کی قسم جیسے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے دانتوں کے درمیان گوشت دیکھ رہا ہوں. گوشت روٹی تو کھاتے ہو اور کیا کھاتے ہو؟ تو روٹی کے ساتھ سالن تمہارے منہ میں موجود ہے، تم نے اپنے ساتھی کی برائی کی ہے.
جی تو اس نے آپ نے کہا ان حضرات نے کہا تھا نا گھر کی ایسا سوڑا جیسے گھر میں سوتے ہیں، یہ ایسا جملہ جو عام طور پر سبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی برائی ہوئی، اور برائی ہونے کی بنا پر چونکہ منہ سے ہوئی لہذا حضور کو پتہ چل گیا بدریہ وہی کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اور اس کا گوشت بھی حضور فرما رہے ہیں مجھے تمہارے دانتوں کے درمیان لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو سالن تو منہ میں موجود ہے۔ تب ان کو تنبیہ ہوئی، وہ ہو یہ کیا ہو، تو پھر انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور آپ ہمارے لیے استغفار فرما دیجیے تاکہ ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ فرمایا اس سے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی۔ تو غیبت میں ایک یہ بھی وبال ہے، غیبت کے اندر ایک یہ بھی وبال ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ خالی ہم توبہ کر لیں گے تو ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ غیبت اور گناہ چونکہ بندے سے متعلق ہے اور حقوق عبادی کوتاہیوں کا یہ قاعدہ ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جس بندے کو ستایا ہے یا جس بندے کا حق مارا ہے یا جس بندے کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو پھر بندہ معاف نہیں کرے گا تو معافی مکمل نہیں ہوگی، توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہاں پر بھی اور اپنے گھر میں بھی اپنے متعلقین میں بھی اپنا کہا سنا معاف کروا لینا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً کہا سنا معاف کرواتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر کسی کی غیبت ہم سے ہو گئی ہو تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری توبہ مکمل ہو جائے۔ ایک دفعہ حضور ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبر کے پاس سے گزرے تو پر ان کے عذاب، ان کا عذاب اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر جو آدمی مدفون ہیں ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، معمولی گناہ کی وجہ سے وہ عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ گناہ ایسے تھے کہ ان سے بچنا زیادہ مشکل نہیں تھا، بچنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی تو اس کی وجہ سے انہیں قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا ایک تو اس آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا۔ بعض کو استنجا کرنے میں بے احتیاط ہوتے ہیں، پیشاب کی دھار تیز آ رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی چھینٹیں جسم پر آئیں تو آئیں، کپڑوں پر پڑیں تو پڑیں، بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، حالانکہ پیشاب احتیاط سے کرنا چاہیے، تو پیشاب کی دھار اس انداز سے نکالنی چاہیے کہ اس کی چھینٹیں اڑ کر جسم پر کپڑوں پر نہ نکلیں، ورنہ اس سے بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور حضور نے اس کا مشاہدہ فرمایا ہے اور خود فرمایا کہ ایک آدمی کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا، تو چغلی بھی غیبت کی ایک صورت ہے، کسی کی برائی دوسرے کے سامنے کرنا تاکہ ان کے اندر لڑائی ہو، اسے چغلی کہتے ہیں، یہ بھی غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور شب معراج میں بھی آپ نے غیبت کرنے والوں کا انجام دیکھا، الیاذ باللہ۔ وہ آپ نے فرمایا کہ میں شب معراج میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن جو ہیں تانبے کے ہیں اور بڑے لمبے لمبے دھار دار، ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، نوکیلے ہیں اور دھار والے ہیں، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کی گوشت کو یوں نوچ رہے ہیں، اور نوچنے کی وجہ سے ان کے چہرے سے کھال گوشت سب ختم ہو گیا ہے، صرف ہڈیاں چمک رہی ہیں، کتنا خوفناک منظر۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہو گیا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں تو چونکہ دوسروں کی بے آبروئی کرتے ہیں لہذا ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچیں گے۔ تو بھئی یہ قبر کے اندر بھی اس کا عذاب ہے، معراج میں بھی آپ نے اس کا عذاب دیکھا ہے، اور اس گناہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کے اپنی نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں،
تو اتنا خطرناک گناہ. اور پھر دنیا کے اندر اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے. دیکھو نا ہمارے گھروں کے اندر ساس بہو کا جھگڑا کتنا زبردست ہے. بھائی بھائی میں لڑائی، بھاوجوں کے اندر نندوں کے ساتھ لڑائی، بھاوجوں کے ساتھ لڑائی، اور اسی طریقے سے ایک گھر میں لڑائی تو پھر ایک خاندان برادری میں لڑائی، آپس میں کتنے جھگڑے فساد غیبت کرنے کی وجہ سے. لہٰذا اس غیبت کے گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور ہم یہاں اعتکاف میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہاں رہ کر متقی بنیں، گناہوں سے بچنے والے بنیں، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے بنیں، گناہوں سے آئندہ بچنے والے بنیں، اور اپنے کامل مغفرت کرانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں، گر گرائیں، روئیں، اللہ پاک کو منائیں اور راضی کریں، اور راضی کر کے یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ غیبت گناہ سے سچے توبہ کی توفیق عطا فرما. آئندہ اس گناہ سے بے حد بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی زبان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے منہ میں لگام ڈالنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری زبان سے دوسرے کی تعریف ہو، دوسرے کی مدح و ثنا ہو، لیکن کسی انسان کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی ہماری زبان سے نہ ہو. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، ہمارے سارے احباب جملہ متعلقین کو، تمام حاضرین ان کے گھر والوں کو اور تمام احباب کو جو جہاں بھی اس بیان کو سنے، یا اللہ سبھی کو غیبت کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. غیبت اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو ہو گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمیشہ کے لیے ہمیں دوزخ سے آزاد فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے عطا فرما. رمضان شریف کے جو باقی ایام اور باقی دن رات رہ گئے ہیں ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین.